کہ نا جس دا جڑے یار تو وک جاندے کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بھائی کی تمنا تھی محبوب راضی ہو جائے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، جہان بھر سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے. وہ مومن ہو سکتا نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. ہر وقت یہی تمنا کہ محبوب راضی ہو جائے. بس ہمیں تبلیغ کرتے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے. بلکہ ہم اگر کسی شادی بیاہ پہ چلے جائیں، ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹھ کر کھانے اور بیٹھ کر پینے والے افراد بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہاں ایسا مجمع ہے کہ یہاں اگر بیٹھا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ برابر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مزہ تے تاں ہوئے نا آکے باویں ظلمہ دی لکھ چھاں ہوئے گل کردہ سونا کھری کھری. مزہ تو جب ہے کہ ویری ہون تو ڈٹ جا، پرواہ نہ کرو. اور زد میں نہیں، ایک ہے زد میں. جیسے کوئی بندہ درود و سلام کو پسند نہیں کرتا تو میں نے زد میں ان کے سامنے شور مچا دیا. تو ایک ہے زد، ایک ہے عشق. کیا بلا؟ عشق کے اندر کہ صحابہ کا وفد ایران کے دورے پہ اہل ایران نے لمبا دسترخوان بچھا دیا، کھانے پینے کے لیے مختلف سامان رکھ دیے. تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹتا ہے اور وہ صحابی اس لقمے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کو کھانے لگتا ہے. تو ساتھ کا صحابی کونی مار کے اس کو کہہ رہے کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اتنا بڑا دسترخوان بچھا دیا، ارے ہم اتنے افراد ہی نہیں جتنا کھانا پینا پڑا ہے. تو تیرے ہاتھ سے چیز گر بھی گئی ہے تو تو دوسری اٹھا لے، نیچے سے اٹھا کے کھانے سے کیوں ڈی گریڈ کراتا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر. اس صحابی نے بڑی بے نیازی سے دیکھا باقیوں کو، کہتا مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے؟ ارے مجھے ان سے غرض نہیں ہے، ارے مجھے تو اپنے محبوب کے فرمان سے غرض ہے. تم نے نہیں سنا میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے وہ اگر اس کو اٹھا کے کھا لے، فرمایا رب کریم خوش ہو کر اس کو خوبصورت اولاد عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا انعام اللہ خوش ہو جاتا ہے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس نے لقمہ اٹھا لیا ہے. دوسرا انعام اس کو خوبصورت اولاد. بھائی بدصورتی اور خوبصورتی کا تعلق تو بعد میں ہے کہ اولاد ہوگی تو خوبصورت ہوگی، اولاد ہوگی تو بدصورت ہوگی. یعنی اولاد بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں پرواہ نہیں، کوئی کیا کہے گا کہندے رہن. ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے. کس لیے؟ من ترک سنتی حرمت علیہ شفاعتی. فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی. اللہ اکبر. تو وہ عشق رسول میں مخمور ہو کر انہیں پرواہ نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں. محبوب ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں. تو پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں؟ کیوں نہ ہم باہر جا کے پڑھیں؟ آؤ چلتے ہیں، حرم چلتے ہیں. اللہ اکبر. اب چل دیے وہاں. احباب وہاں جب نماز ہو رہی ہے اور احباب کیا منظر ہوگا؟ کفار کو تکلیف ہوئی، وہ تلواریں سونت کر آ گئے اور انہوں نے آ کر تشدد شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حیا انداز کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے تشدد شروع کیا نا. تو وہ جدھر سے حضور پر ہتھیار اٹھاتے، ایک ذات ایسی تھی جو ہر بار
وہ سامنے آتی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ ابو بکر تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ادھر سامنے، ادھر سامنے، ادھر سامنے. کوئی پیچھے سے حملہ کرتا، پیچھے آ جاتے، آگے سے آتا، آگے سے آتے. نتیجہ یہ نکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو لوہان ہو گئے. چہرہ مبارک پر اتنی سویلنگ ہو گئی، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ ناک چہرے کی اونچی ہوتی ہے، ناک اور چہرہ بالکل برابر ہو گیا. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. لو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو اٹھایا. محسوس ہوا کہ ابو بکر صدیق وصال فرما گئے. انہوں نے اٹھایا، اٹھا کر ذرا محسوس کیا کہ سانس لے رہے ہیں، سانس باقی ہے. احباب آپ کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ گھر لے آئے. جب گھر آ گئے نا، بنو تمیم والوں نے تلواریں نکالنی اور انہوں نے کہا اگر ہمارا سردار وصال کر گیا تو لات منات عزا کی قسم، وہ ان کے خداؤں کے نام تھے، کہنے گے لات منات عزا کی قسم ہم اس کا بدلہ لیں گے. وہ تیار ہو کے کھڑے ہیں اور ادھر آپ کی ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں بڑی پریشان کھڑی ہے کہ میرا بیٹے کی آنکھ کھلے. اور احباب اتنی دیر میں کیا ہوا؟ کافی دیر کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی، ہلکی سی آنکھ کھلی. اور آپ نے جب دیکھا نا میرے بیٹے کی آنکھ کھل گئی تو ماں بڑی واری واری جا رہی ہے، وے میرا بچہ، میں ماں واری جاوے، وے ماں صدقے جاوے، وے اے لے، وے پانی پی لے. تو وہ قربان اور نثار ہو کے نا پانی اور کھانے پینے کے لیے کہنے لگی میں دودھ پلا دوں. دودھ لیا، پانی لے لو. تو آپ نے فرمایا اماں مجھے کچھ نہیں کھانا. تو ماں کہنے لگی ہے کھا لے بیٹا، پی لے، تیری جان پہ بنی ہے تو کچھ تو کھا لے، چل ماں کی خاطر تھوڑا سا کھا لے. کہا ماں خدا کی قسم جب تک کہ میں چہرہ رسول نہیں نہ دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. اللہ اکبر. نعرے آپ بھی لگا رہے ہیں، نعرے میں بھی لگاتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں عاشق غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ یار نبی کے نام پہ موت قبول ہے، نبی کی اطاعت قبول نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا رسول تم کو جو دے دے وہ لے لو. رسول جس بات سے روک دے رک جاؤ، رک جاؤ. اللہ فرما رہا ہے میرا نبی جو دے دے لے لو، جو دے دے لے لو. نبی نے اذان دی لے لو، نبی نے تم کو تکبیر دی لے لو، نبی نے نماز دی سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز فجر دی نبی نے لے لو، ظہر دی لے لو، سبحان. نماز عصر دی لے لو، مغرب دی لے لو، عشاء دی لے لو، تہجد دی لے لو. نبی نے تم کو قرآن دیا سبحان. لے لو لے لو لے لو لے لو. سورہ یاسین دی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی نے تم کو کہا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، نبی نے کلمہ دیا لے لو سبحان اللہ. لے لو. نبی نے تمہیں کہا یہ ماں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لے لو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ نبی نے فرمایا وبالوالدین احسانا. نبی فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. نبی فرما رہے ہیں رشوت لینے اور دینے والا کون ہے بھلا؟ جہنمی ہے. کون ہے؟ جہنمی ہے. اور نبی نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ. سنو سنو محنتی بندہ اللہ کا یار ہے. نبی نے فرما دیا لوٹ مار نہ کر، لوٹ مار نہ کر، ڈکیتی نہ کر، ڈکیتی نہ کر، ہیرا پھیری نہ کر، ملاوٹ نہ کر. نبی فرماتے ہیں
حلال کھا، القاسب و حبیب. سبحان اللہ، سب کو سبحان آواز اللہ، بلند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی نے طریقہ بتایا، مسجد میں جا، اللہ مفتح لی ابوابا وبرحمتک. نبی فرمائیں جب تو سفر کر، جہاز پہ بیٹھ، بلندیوں کی طرف جا تو کہے اللہ اکبر. کیا کہنا ہے بھلا؟ اللہ اکبر. بلندیوں پہ چڑھ، اللہ اکبر کہے، بلندی سے پستی کی طرف آ. نبی عطا فرما رہے ہیں اب کیا کہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پڑھنا بھلا؟ اونچا بولو، اللہ، بولو بولو بولو، سبحان اللہ، بولو بولو بولو، سبحان اللہ، بولو، ایمان تازہ ہوگا تمہارا. سبحان اللہ، پھر بولو، سبحان اللہ، پھر بولو. سبحان اللہ. نبی فرما رہے ہیں جب تو سواری میں سوار ہو، اپنے سیارے میں بیٹھے، سیارہ مقصد تیری سواری، جب تو سواری میں بیٹھے تو کیا پڑھ؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو دعا مانگ، نبی نے دیا، یہ لے لو. اور نبی فرما رہے ہیں جب تو رفع حاجت کے لیے جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب تو رفع حاجت سے فارغ ہو، الحمدللہ الذی اذھب عن الذی وافانی. سنو نبی جو دے لے لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، آقا نے جو دیا ہم لینے کو تیار نہیں، جس بات سے روکا وہ کرنے کو تیار. سنو، نبی کے لیے جھگڑا، نبی کے لیے فساد، ارے کہاں جھگڑے اور فساد کا دین نہیں ہے، یہ دین محبتوں کا دین ہے. ارے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ، سبحان. جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ. ارے اپنی مسجدوں کو آباد کرو. میرے آقا نے فرمایا مسجد کو آباد کرو، مسجد سے دل کو لگاؤ. فرمایا جو مسجد سے جو پیار کرتا ہے سمجھو وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے پیار سبحان کرتا ہے. اللہ. اب آپ سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو، عشق دیکھو. چہرہ مبارک میں نے بتایا، ناک مبارک اونچی اور ناک کے برابر، چہرے پہ سویلنگ، اور یہ عالم تھا. یہ گئے وہ گئے اور ماں بیتابی سے کہہ رہی ہے ایک گھونٹ پانی پی لے. کہا اماں ایک بات بتا، ارے میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے، میرے حبیب کیسے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا نا تو جتنے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہوئے اس کی خاطر تیرا یہ اشر ہوا، تیری سرداری گئی، تیری سرداری گئی، تیری جان بے بن گئی. اور اب اگر سانس باقی ہوا اٹھتے ہی پہلا نام اسی کا لے رہا ہے، میرے محبوب کیسے ہیں. انہوں نے کہا جا، ہم نہیں پوچھتے. سب چھوڑ کے چلے گئے. اب اماں کہہ رہی ہے کچھ تو کھا لے. کہا ماں اللہ کی عزت کی قسم جب تک چہرہ رسول کو نہیں نہ دیکھوں گا. سبحان اللہ، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں جنگ لڑی. ارے کوفہ کی مسجد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ امت مصطفیٰ کے اندر سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، علی، یا علی آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. آپ نے خیبر میں یہ کارنامہ انجام دیا، آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. کہا ارے تم تو یہ تو جانتے ہو، ارے مجھے علی سے پوچھو سب سے بڑا بہادر کون ہے. کہا کون ہے؟ فرمایا ارے وہ ابو بکر ہے، ابو بکر. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا غزوات کے اندر جب حملوں کی شدت ہوتی تھی اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، دفاعی حصار کے لیے، خیمے کے تحفظ کے لیے جو ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر تھا. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب چھوڑ کر چلے گئے. ماں نے کہا کچھ کھا لے. کہا نہیں کھانا. کچھ پی لو. کہا نہیں پینا، میں چہرہ رسول کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا میں کیسے پتہ کروں تیرے محبوب کہاں ہوں گے؟ کہا میں بتاتا ہوں، جناب عمر کی بہن کو بلا لو، ان کو بلا لو. انہوں نے ابھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جناب عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
انہیں جناب عمر کی بہن کو بلا لو. ان کو بلایا گیا, آپ کو آسرا دے کر, سہارا دے کر آپ کو لے کر گئے دار ارقم کی طرف. جب وہاں گئے تو آپ جب اندر تشریف لے کر گئے, اللہ اکبر کیا منظر تھا. ہاں 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 ہاں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر ابو بکر صدیق نے کہا اماں اب آسرے چھوڑ دے. تو آپ دوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے, حضور بہت روئے, بہت گریہ کیا, اور آپ بھی رو رہے ہیں. تو جب دیکھا نا, کہا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم, آپ کو دیکھ کر نا دنیا و مافیا کے سارے دکھ بھول گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا تھا میں محبوب کے ساتھ جاؤں گا تو میرا یہی حال ہونا ہے. وہ سب کو دیکھ چکے تھے. ارے وہ عام بندے نہیں تھے, عرب کے سردار تھے, عرب کے سردار تھے. آج تو ہمارا ریڑی بان جو ہے اوئے اوئے نہیں مارنا دا, اس سے داڑھی نہیں رکھی جاتی. یار ایک چھوٹے سے پیشے والا جو صرف موچی کا کام کر رہا ہے, موچی کا کام, اور وہ بھی خاک پہ بیٹھ کے موچی کا کام کر رہا ہے, داڑھی رکھتے اسے شرم آتی ہے. میں داڑھی کیسے رکھ لوں؟ لوگ میری داڑھی کا مذاق اڑائیں گے, لوگ میری ٹوپی کا مذاق اڑائیں گے. چھوٹے ہلکے کام کرنے والا بندہ بھی پریشان رہتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا جس نبی کی اطاعت کرتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے نا, اس نبی نے تجھے کیا گفٹ دیا ہے. اس نبی نے یہ فرمایا ہے, لوگوں جو رزق حلال کمانے کے لیے ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو جہاں لوگ اسے گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہوں, کہیں وہ دیکھو شودا بیٹھا ہے, وہ دیکھو بیچارہ بیٹھا ہے, خاک اڑ اڑ کے اس کے چہرے پر پڑ رہی ہو, خاک اڑ اڑ کے اس کے کپڑوں پہ پڑ رہی ہو, لوگ گری ہوئی نظر سے اسے دیکھیں, لوگ اسے ڈیگریڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں مگر وہ حلال کی کماتا ہے, حرام کی نہیں کماتا, حلال کی کھاتا ہے, حرام کی نہیں کھاتا. فرمایا اس کو کوئی پرواہ نہیں لوگ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اسے صرف اتنا پتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے کیا بشارت دی ہے. فرمایا لوگوں سنو, جس نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو, ارے اسے جا کر دیکھے, وہ جنتی ہے. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ. ایک تو وہ ہے وہ بٹن دباتا ہے, اس کے ملازم آتے سر کر کے آتے ہیں. ایک وہ ہے جو 3 پیس کے اندر بیٹھا ہے, ویل ڈریسڈ ہو کر بیٹھا ہے, ویل فیس ہو کر بیٹھا ہے, اچھی کرسی پہ بیٹھا ہے, اس کی کرسی یوں گھومتی ہے, یوں چکر کھاتی ہے. بڑے آپ و تاب کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہے. ایک تو وہ ہے نا, ایک تو وہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اگر میں نے نا یہ روپ بنا لیا نا لوگ مذاق اڑائیں گے, میرا بڑا پیر صاحب دل کرتا ہے میں بھی ایسے ہو جاؤں, جب میں کیا کروں, مولوی بندے کی عزت نہیں ہے. میں جب ایسی داڑھی رکھوں گا نا لوگ کہیں گے یہ بھی مولوی ہو گیا, لوگ میری عزت نہیں کریں گے. ہائے ہائے, خدا دی قسمیں, کوئی تیری عزت کرے نہ کرے پر ایک گارنٹی دی گارے, رب بھی تیری عزت کرے تے مصطفیٰ دی بارگاہ تیری عزت ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ تو ایک عہدے پہ بیٹھا ہے نا, اور یار وہ ریڑی والا وہ بچہ, وہ ارے جو شام کو انڈے لے کے بیچتے, انڈے گرم کرتا ہے بیچتا ہے, وہ بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, داڑھی رکھنے کو تیار نہیں, پگڑی پہننے کو تیار نہیں, سر کجنے کو تیار نہیں. ہائے وہ جو فروٹ بیچتا ہے نا, اور وہ جو سبزی بیچنے والا کنجڑا آتا ہے, آلو لے لے, پالک لے لے, ادرک لے لے, وہ جو نکلتا ہے, وہ جب آتا ہے بستی میں, اس کو اگر کوئی کہہ دے یہ لوگ کہیں گے مولوی ہے. میں مولوی نہیں بننا, میں بےزتی نہیں کروا سکتا. یہ ہاتھ سے کھینچی ہوئی ریڑھی اس کو سمجھ آتی ہے. مولوی کا لفظ اسے اچھا نہیں لگتا. ارے اس سے پوچھ, اگر لفظ مولوی اتنا برا ہوتا تو جب نماز پڑھتا ہے درود بھیجتا ہے, اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا, سیدنا
و مولانا. ہائے کبھی غور کیا سیدنا مولانا کس کے نام کے ساتھ؟ ارے اپنے نبی کے نام کے ساتھ. اللہ اکبر. آج وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی برا کہہ دے گا. کہتا ہے تو کہتا رہے. اور کوئی سڑدا ہے تا سڑے, کوئی مردا ہے تا مرے, اسی رانجڑ کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے اپنے نبی سے پیار کرو. اور سوچ تو صحیح, ریڈی والے, وہ کوچوان, وہ رکشا ڈرائیور, وہ چھاپڑی والے, وہ خانچے والے, وہ آنڈے گرم کہنے والے, یہ چھوٹے سے چھوٹے کام ہیں جو بندہ کر کے روٹی کماتا ہے. تو بہت اچھا ہے, ڈکیت تو نہیں ہے نا, تو بہت اچھا ہے, تو جیب کترا تو نہیں ہے, تو بہت اچھا ہے, تو گیڈ نیپر تو نہیں ہے, تو بہت اچھا ہے, تو ٹارگٹ کلر تو نہیں ہے, تو بہت اچھا ہے, رزق حلال کماتا ہے. اور سن, میرے نبی نے وہ بشارت تجھے عطا فرمائی ہے, کام کے ایسے پیشہ اختیار کرے حلال کمانے کے لیے, لوگ اس کا مذاق اڑائیں, اس کی تضحیق کریں, اسے ڈیگریڈ کریں, اس کی تذلیل کریں, مگر وہ استقامت کے ساتھ حلال کی روٹی کمائے, خود کھائے, بچوں کو کھلائے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا, ارے لوگوں وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. کون ہے بلا؟ جنتی ہے, جنتی ہے. خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی 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 جنتی. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں باواز بلند بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اور نہیں آواز نہیں آئی, پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوے پھر بولو سبحان اللہ. سنو دیوانو, ان جنتیوں کے ساتھ تم بھی ہے, انہی صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ. الصحابی کن نجوم اقتدیتو اہتدیتو. فرمایا میرے صحابی کون ہیں؟ ستاروں کی مانند ہے, جو ان کی اقتداء کرتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا نہیں جی مجھے یہ نہیں کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان دیکھ. سبحان اللہ. قاضی القضا کے عہدے پہ تھے, چیف جسٹس تھے خطۂ عرب کے. بڑے بڑے سرداران قریش اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے آپ کے سامنے. کوئی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے سامنے بیٹھتا نہیں تھا. اور ادھر دیکھنا, یہ دیکھو بندہ اکڑ کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہے نا, کسی کی جرت نہیں تھی کہ ابو بکر کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے رکھے. اور اب وہی لوگ, صرف وہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں, صرف سرداران قریش نہیں, ان کے غلام بھی ابو بکر صدیق پر تشدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جرم یہ تھا کہ ان کے سینے میں عشق رسول تھا, وہ حبدار مصطفیٰ تھے. سبحان. اور آباب یہ اس جرم کی ان کو سزا دی جا رہی تھی, اطاعت رسول کی سزا دی جا رہی تھی. مگر کمال آفرین ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کمال کرم ہے, کمال کرم ہے. سارے نے چھڑیا ہے, نہیں چھڑیا تے مصطفیٰ نے نہیں چھڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ طیبہ حضور تشریف لے کر آئے اور حضور نے فرمایا میں یہاں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں. یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کو بلاؤ. ان سے پوچھا ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں, کیا یہ جگہ تم بیچنا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو جان بھی حاضر ہے, بیچنا کیا ہوتا ہے, ہم یہ آپ کو تحفے میں دیتے ہیں. فرمایا نہیں,
کل کا مورخ لکھے گا مسلمانوں کے نبی نے یتیم کی جگہ ہڑپ کر لی تھی. اللہ اکبر. آج ہم کتنے جلدی میں اپنے بھتیجوں بھانجوں کی مڈی ہڑپ کر لیتے ہیں. جو زکوٰۃ صدقات اور خیرات کا حقدار لوگ ہوتے ہیں ہم وہ سارا مال خود ہڑپ کر لیتے ہیں. فرمایا نا اس کی قیمت لگاؤ اور اگر خوشی سے بیچو تب ہے, زبردستی نہیں. انہوں نے کہا اچھا دیتے ہیں جناب. ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے آقا کو ہماری جگہ پسند آ گئی. سبحان اللہ سبحان. فرمایا اس کی قیمت لگاؤ, مارکیٹ ریٹ لگایا جائے. مارکیٹ ریٹ, سستا نہیں کروں گا میں, مارکیٹ ریٹ لگا. جو وہ قیمت لگ گئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہر صحابی خدمت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مسجد میں میرا حصہ ڈال دیں. میرے آقا نے فرمایا آج سب کے سب اپنے پیسے اپنے پاس رکھو. فرمایا ابو بکر تم ادھر آؤ. جناب ابو بکر صدیق آئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ سارے پیسے تم دو. سنو میرا دل چاہتا ہے قیامت تلک یہاں قیام و رکوع و سجود ہوں گے, یہاں پر قیامت تلک قرآن پڑھے جائیں گے, قیامت تلک درود و سلام ہوں گے. میرا دل چاہتا ہے اس کا سارا ثواب میرے ابو بکر کو نصیب ہو. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ابو بکر ابو بکر. اللہ کو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. تو یہ نہ کبھی سوچنا کہ میں اگر تبلیغ دین کروں گا لوگ داڑھی کا مذاق اڑائیں گے, میں نے اگر اطاعت رسول کر لی تو لوگ میری پگڑی کا مذاق اڑائیں گے. کوئی بات نہیں, کوئی کرتا ہے کرتا رہے. سانو تے محبوب دے نال ہے نا, ان کی مسکراہٹ کافی ہے. سبحان اللہ. وہ خوش ہوں گے تو خدا خوش ہو گیا. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا کہا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. جہاں بیٹھو اپنے نبی کی باتیں کیا کرو, ادھر ادھر دیا نہیں. اپنیاں پھوتیاں ماری گیا, اپنیاں کرامتاں بیان کی گیا. ماں کی کیتا ہے, ماں آ کر دیتا ہے, میں کی کیتا ہے, میں اے کر دیتا ہے. اوے تینوں پتا ہے میں کل کدی توڑ کے آیا, میں نے دیوار کو توڑ دیا. ہاں ایک بندہ بیٹھا داتا صاحب دیاں کرامتاں بیان کر رہا. وہ جو بیٹھا انہیں کہا جو چھاڑ داتا صاحب نو, اسی خود داتا ہاں. کل میری جتیاں اڑیاں کتے اڑیاں بس جتے اڑیاں کنے ویکھیا کہندے تو نہ ویکھے تے تو انا جو ہویا, تو جو انا ہویا تینوں کی پتا اسی کیڑی بلا. اوئے ادھر ویکھی ذرا تانوں کی سمجھے ماں تینوں ایویں کر کے رکھ دیاں, تینوں فلانا کر کے رکھ دیاں, پھوک کے رکھ دیاں, تن کے رکھ دیاں, تیری میں توں کٹ کے رکھ دیاں. اور پتہ لگیا صبح اپنی توں نکلی پئی ہے. ہائے 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 واہ بندیا واہ, واہ بندیا واہ, ہائے ہائے ہائے. ارے محبتیں بانٹو, سبحان اللہ, پیار بانٹو. سبحان اللہ. تھوڑی سی زندگی ہے اور پھوتیاں مارن دی لوڑ نہیں. اور جتھے بیٹھو اور سجے کھبے دی کی آکے غیر دے بوئے چاتی ماریے پہندے سر وچ کھلے کہندے اوئے ادھر ادھر ویکھن نالوں اوئے تک مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں بیٹھو آقا کی باتیں کرو. شاعر کیا کہتا ہے, گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں, ریساں نہیں جے میری سرکار دیاں. گلا کرو 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 مدنی من ٹھار دیا, ریسا نہیں دے میری سرکار دیا, ریسا نہیں دے میری سرکار دیا, ریسا نہیں دے میری
دیا شاعر کہندے جتے بیٹھو محبوب دیاں گلاں کرو وہ کہندے اپنیاں نہ کرو مدینے والے دیاں کرو سبحان اللہ ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولے دا 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 آپ دی زبان وچوں رب بولے دا آپ دی زبان وچوں رب بولے دا آپ دی زبان وچوں رب بولے دا گلاں دسے سونا میرا گلا دس 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 ہر شان تو پار دیا ریسا نہیں جو میری سرکار دیا ریسا نہیں جو میری سرکار دیا گلا کرو 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 مدنی دیا 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 گلا کرو مدنی ٹھار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے چومدائے تیرے دلوے جبریل چومدائے تیرے دلوے جبریل چومدائے تیرے دلوے جبریل چومدائے تیرے دلوے شانہ اونچیاں 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 اللہ تیرے یار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا گلا کرو 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 مدنی دیا گلا کرو مدنی دیا گلا کرو مدنی دیا گلا مدنی 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 سونا 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 مدنی یاسی 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 مدنی مدنی تاہا 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 مدنی تیرا مدنی میرا مدنی تیرا مدنی میرا مدنی تیرا مدنی میرا مدنی تیرا مدنی میرا مدنی تیرا مدنی میرا
مدنی جگدا مدنی رب دا مدنی جگدا مدنی رب دا مدنی جگدا مدنی رب دا مدنی سونا مدنی سونا مدنی سوڑو مدنی مٹھڑو مدنی مٹھڑو مدنی سٹڑو مدنی مٹھڑو مدنی سٹڑو مدنی مٹھڑو مدنی سٹڑو مدنی اللہ کرو مدنی من ٹھار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا گلہ کرو 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 مدنی من ٹھار دیا ریسا نہیں جو میری سرکار دیا ریسا نہیں جو میری سرکار دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سرکار دے نعرے سونے دے نعرے والفجر دے نعرے یاسین دے نعرے طٰہٰ دے نعرے طٰہٰ دے نعرے والشمس دے نعرے والفجر دے نعرے نعرے رسالت رسالت نعرے حیدر سبحان اللہ دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ نہیں جاگ کے بولو سبحان اللہ یہ جاگی ہوئی سبحان اللہ تو ستی ہوئی سبحان اللہ کی میں ہوئے گی اچھا بولو سبحان اللہ انی اچھی آواز آوے داتا صاحب تک پہنچے گا سبحان اللہ نہیں پھر بولو سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ اچھا ہوں انی اچھی سبحان اللہ داتا صاحب تو ہو کے تے مدینہ طیبہ تک جاوے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اب میں چھوٹی سی بات کر کے بیان کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں لوگ اکثر کہتے ہیں بھی ان صحابہ کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے میری بات پہ ذرا غور کرنا جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا یقین کرو یہ وہ ذہنی مریض ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ میرے فرمان میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے جو یار ہیں یہ کافروں کے لیے سخت ہیں آپس میں شیر و شکر ہیں سبحان اللہ ان کی محبتوں کا عالم دیکھیں ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ ایک بات کہوں نماز سے فارغ ہوئے عرض کی محبوب ایک بات کہوں اب بولو پتہ نہیں علی مجھ سے خفا ہیں ناراض ہیں آج انہوں نے علی نے مجھ کو سلام نہیں کیا فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی سن تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا علی جی محبوب ابو بکر شکایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج آپ نے مجھے کیا نہیں کیا بھلا ہاں ادھر والے یہ باتیں سن کے یاد رکھ کے آپ نے آگے پیغام دینا ہے اور اپنی حیثیت مبلغ کی بنانی ہے سبحان اللہ آپ نے سلام نہیں کیا کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آپ نے سلام نہیں کیا اب سننا میرے مولا نے کیا عرض کی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے میں کون ہوتا ہوں جو ابو بکر کو سلام میں پہل نہ کروں میں کون ہوتا ہوں معاملہ یہ ہے آج شب میں جب میں سویا خواب میں
مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. محبوب میں جنت میں ٹہل رہا تھا، چلتے چلتے میں نے ایک بہت بڑا خوبصورت ترین محل دیکھا جنت کے اندر. میں وہاں رک گیا تو میں نے کہا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ یہ جو جنت کا بہت بڑا یہ محل ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مجھے بتایا گیا علی یہ محل قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو نصیب ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا. سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں ہے میرے گھر. سبحان اللہ. سلام کرنے میں پہل کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے فرمایا ہے کہ چھوٹا سلام کی ترتیب ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، کھڑا بیٹھے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. محبوب میں سلام کیا کرتا تھا پہل میں، میرے آقا کا فرمان ہے. مگر آج شب جو میں نے وہ خواب دیکھا نا تو میرے آقا جیسے ہی میں صبح اٹھا میرا دل للچایا کہ کاش یہ جنت کا محل ابو بکر کو نصیب ہو جائے. اس لیے گلی میں جب سامنا ہوا میں خاموش رہا تاکہ ابو بکر سلام کرنے میں پہل کریں، تاکہ یہ جنت کا محل مجھے نہیں ابو بکر کو نصیب ہو. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا محبتیں ہیں ان کی آپس میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان. ہماری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے ہر شے میرے حصے چاہ جاوے، اے میں لوٹ لواں، یہ میں لے لوں. ہم چاہتے ہیں ہر چیز میں لے لوں، لیکن کمال ہے کہ ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں کہ وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ہر چیز دینے کو تیار، ہر چیز لٹانے کو تیار. ارے یہی تو دین ہے، یہی دین ہے. لوٹنے کا نام دین نہیں ہے، لٹانے کا نام دین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لٹانے کا نام دین ہے، نفرتوں کا نام دین نہیں ہے. ارے محبتوں کا نام دین ہے. سبحان اللہ. اسوہ رسول پڑھ کر تو دیکھو کیا غزوے کا عالم جان لبوں پہ ہے. صحابی کیا شہادت کا وقت ہے، جان لبوں پہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے پانی پانی ہے، پانی پانی. پانی دینے والا ساقی وہ پاس گیا اور اس نے جا کے مشکیزہ پاس رکھا اور کہا پانی پی. جیسے ہی وہ پانی پینے لگا پانی وہ ڈالتا، اتنی دیر میں ساتھ پڑا ہوا ایک زخمی اور تڑپ کر کہتا ہے پانی پانی. تو اس تڑپتے ہوئے مجاہد نے کہا پہلے مجھ کو نہیں میرے ساتھی کو پانی پلاؤ. سبحان اللہ. سبحان. جب وہ پانی لے کر اس کے پاس گیا اور تیسرا مجاہد تڑپ کر کہہ رہا ہے پانی پانی. اس کی حالت بھی نازک تھی، حالت نازک تھی، مگر جب اس کی آواز سنی کہا پہلے اس کو دو، پہلے اس کو دو. پانی پلانے والا کہتا ہے، راوی کہتا ہے وہ جب تیسرے کے پاس گیا نا وہ شہید ہو چکا تھا، وہ دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، وہ دوڑ کر پہلے کے پاس آیا ارے وہ بھی شہید ہو چکا تھا. شہید ہونا گوارا کر لیا لیکن بھائی سے پہلے پانی منہ کو لگانا گوارا نہیں کیا. نہیں کیا، نہیں کیا. یہ دین ہے، سبحان اللہ. یہ دین ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے گھر میں سارا کچھ ہم کھا جائیں، گھر کے اندر بھی لوٹ مار مچا دی. یہی وجہ ہے گھر کے بہن بھائی ہم سے پیار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارے بہنیں پیار نہیں کرتی، ہمارے بھائی ہم سے پیار نہیں کرتے. کس لیے؟ کیسے پیار کریں جب تیرے اندر کا جذبہ یہ ہے ہر چیز میں ہڑپ کر جاؤں. کہہ رہے میری ماں پیار نہیں کرتی، تیری ماں کو پتا چل چکا ہے کہ تو اس کو ٹھگنے پہ تلا ہے، تیرے باپ کو پتا چل چکا. یہی وجہ ہے نہ ماں پیار کرے نہ باپ پیار کرے. ارے سنو، نہ بہن پیار کرے نہ بھائی پیار کرے. مسجد میں آئے نمازی پیار نہیں کرتے، باہر جائے باہر والا کوئی پیار نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے ہر چیز چاہتا ہے میں ہڑپ کر جاؤں. دین کیا ہے؟ دین لوٹنے کا نام نہیں، لٹانے کا نام ہے، لینے کا نہیں، ارے دینے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا سے بلند، سبحان اللہ. بابا سے بلند، سبحان اللہ. بابا سے بلند. سبحان اللہ. یہ جو ہم اللہ ہو کرتے ہیں، یہ جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کس لیے؟ یہ بیکار نہیں ہے، یہ بیکار نہیں. یہ عبادات قلب و روح پہ اثر کرتے ہیں. ایک بندہ اللہ ہو کرتا رہے سالہ سال، مگر جب اس کو موقع ملے ٹھگی لگا دے. جب اس کو موقع ملے، ادھر دیکھو
آنکھ لگا کے یوں بیٹھا، کسی کو گندی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، سیکس بری آنکھ سے، غلیظ نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہائے تیرے کس کام کی اللہ ہو، کس کام کی؟ ثابت ہوا اللہ ہو نے، نمازوں نے اس کے قلب و روح پہ اثر نہیں ڈالا۔ جب عبادات کا اثر قلب و روح پہ واقع ہوتا ہے، خدا کی قسم اس بندے کی آنکھ میں مدینہ سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ مدینہ سما جاتا ہے۔ اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو۔ اگر چاہتے ہو عشق رسول میرے قلب و روح میں سما جائے، اپنے قلب کو صاف کرو۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا وہ بات، وہ دولت نصیب نہیں ہونی۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور فرمایا دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا ذکر ہے بھلا؟ اللہ کا ذکر، پھر بولیے، اللہ کا۔ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اہل ذکر سے ذکر کو سیکھو اگر تمہارے علم میں نہیں۔ آباب جو ذکر کو سکھاتا ہے، ارے اس کو پیر کہا جاتا ہے، سبحان سبحان جو سیکھتا ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ یہی تو پیر اور مرید کا کنسپٹ ہے۔ ہم عاملوں کو پیر نہیں کہتے، ہم فراڈیوں کو پیر نہیں کہتے۔ ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ تیرتا نظر آئے، آگ نگلتا نظر آئے، شریعت رسول کا اگر تارک اور قاتل ہے وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے اِذَارُ ذُکِرَ اللہ، فرمایا جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون یاد آئے؟ اللہ، پھر بولیے۔ اللہ، نہیں آواز نہیں آئی، اللہ۔ پھر بولیے۔ فراڈیاں دے کول نہ جایا کرو، فراڈیوں کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے سینوں میں عشق خدا پیدا ہو جائے، سبحان جن کے پاس بیٹھنے سے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو، مبلغ بن جاؤ۔ اس ذکر کا ڈبل نفع ہے، تیری ذات کو بھی ہوگا، مخلوق کو بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا شاعر کہتا ہے؟ کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات کتیا کراں، کتیا کراں، کتیا کراں تیرا رو میں ساری رات، کتیا کراں، کتیا کراں، کتیا کراں تیرا رو میں ساری رات، کتیا کراں، کتیا کراں، کتیا کراں تیرا رو میں ساری رات، کتیا کراں، کتیا کراں، کتیا کراں تیرا رو میں ساری رات، کتیا کراں، کتیا کراں، کتیا کراں تیرا رو میں ساری رات، کتیا کراں۔ آئلہ دی مالا پاکے، لا الہ دی مالا پاکے، الا اللہ دا ورد کما کے، اللہ دا ورد کما کے، نالے کی کر چھڑے تو میں بھلے وقت نچدا پھرا، نال کی کر چھڑے آئی تو میں بھلے وقت نچدا پھرا، مولا کی کر چھڑے آئی تو میں بھلے وقت نچدا پھرا، مولا کی کر چھڑے آئی تو میں بھلے وقت نچدا پھرا، مولا کی کر چھڑے آئی تو میں بھلے وقت نچدا پھرا، مولا کی کر چھڑے آئی تو میں بھلے وانگو نچدا پھرا، مولا کی کر چھڑے آئی تو میں بھلے وانگو نچدا پھرا۔ اے چرخا مدینے ہو آیا، اے چرخا مدینے آیا،
دا ول سخایا خواجہ مینو دا ول سخایا پلیوں دیتی اسروں میں بھلے وانگو نچدا پھرا نالے پلیوں دیتی اسروں میں بھلے وانگو نچدا پھرا نالے پلیوں دیتی اسروں میں بھلے وانگو نچدا پھرا نالے پلیوں دیتی اسروں میں بھلے وانگو نچدا پھرا نالے پلیوں دیتی اسروں میں بھلے وانگو نچدا پھرا نالے پلیوں دیتی اسروں میں بھلے وانگو نچدا پھرا نچیا کرا تیرا رو میں ساری رات گتیا کرا میں کر کے مدینے والے مو میں ساری رات گتیا کرا میں کر کے مدینے والے مو میں ساری رات گتیا کرا میں کر کے مدینے والے مو میں ساری رات گتیا کرا میں کر کے مدینے والے مو میں ساری رات گتیا کرا تیرا رو میں ساری رات گتیا کرا تیرا رو میں ساری رات گتیا کرا سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں بھی بیان سنتی رہیں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں بیٹھا کرو گلے گوئیاں دی بجائے نہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر کیا بھی کرو سنا بھی کرو اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں بیٹھا کرو پوچھا کرو اپنی بہن سے باجی آپ کو نماز آتی ہے وہ باجی کو نماز آتی ہو تو ٹھیک ہے نہیں آتی تو باجی کو نماز سکھا دو اگر اس کو بتاتے ہوئے شرم ہے آپ حیران ہوں گے آپ یقین کریں میں تو دورے کرتا رہتا ہوں میں کل ہی واپس آیا ہوں باہر سے یہ پرسوں کی بات ہے میں ابو ظہبی میں بیٹھا تھا آپ حیران ہوں گے سن کے ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا سوکھا بندہ وہ بیٹھا ہو تو وہ اپنی ٹینشنیں بتا رہا ہوں اسے شیئر کر رہا ہوں میں اس کی سنتا رہا پھر میں نے اس کو بتایا میں نے کہا کہ آپ نا ایک کام کریں 33 ٹائم آیت الکرسی پڑھا کریں یہ کہہ کے نا میں نے اس کی طرف دیکھا دیکھ کے میں نے اس کو کہا آپ کو آیت الکرسی آتی ہے تو کہنے لگا سوری مجھ کو آیت الکرسی نہیں آتی میں نے کہا اچھا میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو اب اس کو بڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہو تو پھر اس نے آخر بتایا کہ میں قرآن پاک جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا اور پھر میں نے اس کو کہا آپ کو نماز آتی ہے تو مجھے کہا اس نے میں شرم آ رہی ہے مجھے میں کیسے بتاؤں مجھے نماز نہیں آتی آپ یقین کریں پھر میں نے اس کو کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں آپ کلمہ شریف مجھ کو سنائیں میں کلمہ شریف آپ کو سناتا ہوں ٹھیک ہے آپ حیران ہوں گے اس بندے کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا کلمہ نہیں آتا کلمہ پھر اس کے ساتھ بیٹھے پھر ہم نے اسی طرح کلمے کا تکرار کیا پھر دعا کی یا اللہ اس کی زبان پہ چڑھ جائے تیرا کلمہ سبحان اللہ اسی طرح جانا ہوتا ہے تو لیڈیز کی طرف آپ یقین کریں بڑی
ایجڈ بڑی اپنا جو آج کل کلاس میں آپ دیکھتے ہیں بھئی بڑا فیشنیبل اور بوائے کٹ ماڈریٹ قسم کی، تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ لوگ دکھی نہیں ہیں، بہت بڑے دکھی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جب ملتی ہیں تو میں وہمی بندہ ہوں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ کر کے دیں، بتائیں، کوئی تویز دے دیں، اور میں بندہ اس طبیعت کا ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا، آپ کو یہ تھوڑا سا صبح پڑھنا ہے، شام کو پڑھنا ہے، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بعض کا دوست کہتے ہیں بابا جی آپ ان کو انہوں نے نہیں پڑھنا، تو آپ جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے. میں کہ نہیں بھائی، گل ہے انہوں نے کرنا ہے، یہ کرنے گے کسی بہانے، اللہ نے ان کو ہمارے پاس اللہ نے بھیجا ہے، تو ہماری ڈیوٹی ہے ہم ان کو رائے مستقیم دکھائیں. تو نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. تو وہ کیا کہتی ہیں، آپ پیسے لے لیں ہم سے، آپ ہمارا کام کر دیں، آپ کو جو چاہیے پیسے لیں ہم سے، میں آپ کو چیک لکھ کے دیتی ہوں. ہم کہتے ہیں پیسے نہیں چاہیے، پیسے اپنے کول رکھ، تین چند کلمے دسنا، یہ پڑھ، اللہ چنگی کرے گا انشاءاللہ. ساتھ دعا کرتے ہیں بیٹھ کے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ یقین کریں، ایسے لگتا ہے کہ بڑی کوئی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی ہے بیٹھی ہے لیڈی ہمارے سامنے. جب اس کو پوچھتے ہیں نا ہم، آپ یقین کریں ان کو قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی. میں آپ کو یورپ کنٹری کی بات نہیں بتا رہا، یورپ کے اگر حالات آپ کو بتاؤں، وہاں جو ہم جا کر دیکھ کر آتے ہیں بیان سے باہر ہیں. آپ یقین کریں کہ نماز نہیں آتی. پاکستان میں ایسی فیملیز بیٹھی ہیں جن کو نماز نہیں آتی. تو بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. کائنڈلی آپ بھی اپنے گھر والوں کا احتساب اور خیال رکھا کریں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کیل و کال کیا کریں، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بتائیں، نبی کے معجزات بتائیں، اپنے آقا کے یاروں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بتائیں. سبحان اللہ. ادھر ادھر دیاں کہانیاں سنانے کی بجائے نا اللہ اور اس کے محبوب کی بات کیا کریں. اور میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، جہاں بیٹھو دین کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو نماز سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ. آپ کی دعوت پر ایک غافل اگر ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی ہو گیا، ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک گناہگار بندہ یا بندی خدا کی قسم تائب ہو گئے، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا. اللہ اکبر. میرا یہ جو لاسٹ جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کو میرا پروگرام تھا اجمان کے اندر، وہ نیٹ پہ میرا خیال میں پروگرام آیا ہوا ہوگا. میں کلمہ شریف کی فضیلت پہ بیان کر رہا تھا. ایک بندہ میڈیا سے تعلق رکھنے والا، وہ ہمارے پاس محفل میں آیا اور وہ میری کوریج لے رہا تھا. کوریج لیتے ہوئے جب بیان ہو رہا تھا، 15 منٹ کے بیان کے بعد اس شخص پہ رکت طاری ہو گئی، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ جسم اس کا کانپ رہا تھا. اور پھر میں نے کہا میں نے فضیلت پہ تو بیان کر لیا، آؤ تھوڑی دیر اب ذکر کرتے ہیں کلمہ شریف کا. جب ہم نے ذکر کیا، وہ بندہ تڑپ کر مچھلی کی طرح پھڑکتا ہوا میرے پاس آ گیا. وہ سر نہیں اٹھاتا تھا، رو رو کے اس کی بری حالت ہوئی. اور بعد میں جب محفل پاک ختم ہو گئی، کہتا ہے بابا جی خدا کی قسم جو سکون مجھے آج ملا ہے نا، مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا. اللہ سبحان اللہ. دیکھنے میں کلین شیو ممی ڈیڈی بندہ، اور اس کی یہ کیفیت ہو گئی. کیسے نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کے نام میں بڑی طاقت ہے، اور میرے نبی کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام ہے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. اسی طرح کی محافل کا انعقاد کریں، جگہ جگہ محافل کا انعقاد کریں، دعوت کا کام زیادہ سے زیادہ کریں. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھڑ پھڑ کے مدینے کا راہ دکھاؤ. آ رہا جاندہ مدینے نو. سبحان اللہ. اور محبتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے جو پڑھا جو سنا، اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. کہو آمین. جب بھی دعا کے کلمے نکلا کریں، آمین کی مہر لگایا کرو. کہو آمین.
الحمدللہ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے ہفتے کو لاہور سٹی کے اندر مختلف پلیسز پر منتھلی ماہانہ ذکر و فکر کا انعقاد ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے کل انشاءاللہ بعد نماز ظہر تاثر اکاڑا کے اندر 32 آر اکاڑا میں روح پرور پروگرام ہوگا. پرسوں انشاءاللہ پینسرے کے علاقے میں، فیصل آباد کے علاقے میں پروگرام ہے. ہاں خصوصی اعلان بھائی، انشاءاللہ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو ہفتے والے دن، یہ کمنگ سیٹرڈے جو آ رہا ہے، ہفتے والے دن صبح ظہر سے اثر ہمارے محترم دوست حضرت صوفی سلیم صاحب علیہ رحمت، وہ حال ہی میں ان کا وصال پاک ہوا ہے، وہ خلیفہ تھے فقیر کے اور بہت درویش بندے تھے. ان کا ختم چیلم جو ہے وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن 29 تاریخ کو 29 جنوری بروز ہفتہ نماز ظہر تا اثر ختم شیف کا پروگرام ہے. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، اور خاص طور پر لاہور شہر کے دوستوں کو، آپ نے ورکنگ بھی کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے ختم شیف میں شامل ہونا ہے. اس نے ساری زندگی وفا کی ہے، ہون ساڑا کام میں ساری زندگی اسی ہو دینا وفا کریے. کیوں سرفراز خان ہاں 14 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء اڈا دینا ناتھ، وہ بیرام کتے بیرام شاہ بیرام صاحب، ان کے پاس انشاءاللہ روح پرور پروگرام ہوگا اڈا دینا ناتھ. تو علی صاحب کھڑے ہیں، تو تمام دوستوں نے پروگرام میں ضرور شرکت کرنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ احباب 23 فروری بروز بدھ بعد نماز عشاء پتوں کی شہر حضرت صوفی اشفاق صاحب کے پاس انشاءاللہ روح پرور پروگرام ہوگا. تمام احباب 10 بستہ درود و سلام کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی سایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ذکر اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ذکر الہی ذکر الہی سے دلوں کو سرور ملتا ہے ذکر الہی سے دلوں میں نور آتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذکر الہی اللہ اللہ
تمام دوست اپنے اپنے